السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، بخشش مانگیں، پھر بھی اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے. اتنا سخت فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ بتائیں آپ، کن کے بارے میں بات ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں برکت عطا کرے. کن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں. اور یہ لفظ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، منافق، منافقین، نفاق، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ منافقین آخر میں ہیں کون. ذرا ان کی ہسٹری ہم لوگ معلوم کرتے ہیں. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں. ادھر مدینے کے اندر مشرکین کے 2 بڑے قبیلے تھے. مدینے کے اندر مشرکین کے 2 بڑے قبیلے تھے. کون کون سے؟ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبیلے. یہودیوں میں مشرکین کے 2 بڑے قبیلے، اوس، خزرج. کیا نام ہے؟ اوس، خزرج. مشرکین کے قبیلے، بڑے قبیلے. ان کے درمیان جو ہے بہت لڑائیاں ہوتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں بھڑ جاتے تھے، اور کبھی کبھی جنگ تک نوبت آ جاتی تھی. آپس میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کیا کریں گے. ایک آدمی کو مقرر کریں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. اس طرح سے بہت ساری جانیں چلی جاتی ہیں. تو کیا کریں گے؟ ایک آدمی کو مقرر کریں گے دونوں طرف سے، اسے اپنا حاکم اور سردار بنا لیں گے. اسے اپنا حاکم اور سردار بنا لیں گے. تو تمام لوگوں نے ایک آدمی پر متفق ہوئے. تمام لوگ. کیا تھا اس کا نام؟ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا کرے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی. سارے لوگ راضی ہو گئے کہ ہم ہمارا سردار عبداللہ ابن ابی کو بناتے ہیں. عبداللہ ابن ابی بڑا خوش، اور اس کے ساتھی اور جو خاص لوگ تھے وہ بھی بڑے خوش. جب حاکم بنے گا ہمارا دوست، ہم کو بہت ساری نعمتیں ملیں گی، بڑا مزہ آئے. تیاریاں چل رہی ہیں. دن مقرر ہو چکا ہے، فلاں دن فلاں جگہ سارے لوگ جمع ہوں گے، اور ہمارے حاکم کی کیا بولتے ہیں، اس کو تاج پوشی کی جائے گی، یا اس کو سردار بنا دیا جائے گا. اتنے میں اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. سارے جو مسلمان وہاں پر ہو گئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور سردار بنا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا حاکم کس کو بنایا؟ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے.
اور جیسے ہی نبی ہجرت کر کے آئے انہوں نے اپنا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. مسلمانوں نے بڑی محبت دکھائی، بڑی عزت دکھائی. عبداللہ ابن ابی کے معاملے کو بھول گئے. اب عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے بندو، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے، صحیح طور پر اسلام قبول کرتے، ان کو بڑے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا. بہت سارے عہدے تھے، بہت سارے مقامات تھے. کہتے ہیں کہ ان کو بڑی جلن ہوئی. یہ نبی علیہ السلام کو، مہاجرین صحابہ کو اور اسی طریقے سے انصار صحابہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. لیکن ابھی بھی یہ لوگ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ساتھی ہیں ابھی اپنے شرک پر قائم ہیں، ابھی بھی اپنے پرانے دین پر قائم ہیں، ابھی شرک پر قائم ہیں. کہتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی. اللہ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا کی. جب ان لوگوں نے، عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی عظیم ہے، یہ لوگ سمجھ گئے کہ شرک پر رہتے ہوئے یا ہم اپنے پرانے دین پر قائم رہتے ہوئے اگر مسلمانوں سے دشمنی کریں گے، لڑائی کریں گے، تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو مکہ کے مشرکین کا ہوا. اگر ہم مشرک بن کر ان سے دشمنی مول لیتے ہیں تو ہمارا وہی حشر کریں گے جو انہوں نے مکہ کے مشرکین کا کیا. اسی لیے کوئی دوسرا راستہ سوچنا ہوگا. لہذا انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہ خطرناک راستہ انہوں نے چنا کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، ان کے درمیان رہنا شروع کرتے ہیں اور اندر سے اپنے ہی دین پر قائم رہتے ہیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ اگر شرک پر رہتے ہوئے واقعی طور پر اگر مشرک بن کر ان کا مقابلہ کریں گے تو نہیں ہوگا. اسی لیے کوئی دوسرا راستہ سوچنا ہوگا. دوسرا راستہ کیا تھا؟ اوپر سے مسلمان ہو جاؤ، اندر سے اپنے دین پر قائم رہو، اس طرح مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا بدلہ لیتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائی، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ٹھہرا اور اس کے دوست، اس کے جو خاص لوگ تھے، ایک منافق بن گئے. یعنی منافق وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے اپنے دین پر یا شرک پر قائم. اور انہوں نے صحابہ کرام کو، امہات المؤمنین کو، نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی. یہ فیصلہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ کتنی مرتبہ بھی استغفار کرو اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ایسے ہی نہیں دیا. ذرا ان کی کرتوتیں اور ان کی شرارتیں دیکھیں. کہتے ہیں جنگ احد ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں. 1000 کا لشکر مدینے سے روانہ ہوتا ہے. درمیان میں پہنچ کر یہ عبداللہ ابن ابی پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر. کتنے ساتھیوں کو لے کر؟ 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بہانہ کیا بناتا ہے کہ آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا. آپ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا. اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑائی کی جائے، جبکہ دوسرے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر میدان میں لڑائی کی جائے. تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا. اس طرح عین موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. یہی نہیں، جنگ خندق کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا. مسلمانوں نے بڑی محنت سے خندق کھودی، گڑھا کھودا، اور گڑھے کے اس پار جو ہے مشرکین کا، یہودیوں کا 10,000 کا لشکر ہے. 10,000 کا لشکر ہے اور ادھر مسلمان صحابہ کرام جو ہے اس خندق کی پہرے داری کر رہے ہیں کہ کوئی مشرک اس گڑھے کو یا خندق کو پار کر کے نہ آئے. مسلمان لگے ہوئے ہیں، آنکھ تکنے جھپک رہے، کوئی اگر سے ادھر آ رہا ہے فوراً تیر چلا رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں. کہتے ہیں
کہ کئی مرتبہ کوشش کی گئی اور اس کوشش میں نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کی کئی نمازیں بھی چھوٹ گئی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی کی تھی۔ ایسے سنگین موقع پر یہ منافقین تقریباً 400-500 منافقین نبی علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھروں میں کوئی موجود نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، یہ بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں۔ یہاں جان کی پڑی ہوئی ہے، عین موقع پر منافقین دیکھ رہے تھے کہ کب صحابہ تھکیں گے اور ہم نکل جائیں تاکہ مشرکین کو اور موقع مل جائے۔ اللہ اکبر، عین موقع پر یہاں پر انہوں نے غداری کی۔ اور اسی طرح تبوک کے موقع پر دور کا سفر ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تبوک کو نکلنا ہے، لہذا ہر کوئی تیار ہو جائے۔ تبوک کا نام سنتے ہی منافقین کے پیروں کی زمین کھسک گئی، ڈر گئے، اتنا لمبا سفر، وہ بھی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں کون کرے گا؟ لہذا آتے گئے، بہانے بناتے گئے اور مدینے میں رکتے گئے۔ یعنی جب جب نبی علیہ السلام کو ضرورت پڑی انہوں نے غداری کی اور خیانت کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا نہیں ستایا۔ اللہ کے بندوں، کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ ایک گھاٹی میں ایک تنگ راستے میں جا رہے تھے، ایک طرف بڑی کھائی تھی، ایک طرف بڑی کھائی، گڑھا تھا، گر گئے تو پتہ نہیں کہ مر جاتے یا بچ جاتے، ایسی کھائی تھی۔ نبی علیہ السلام اس تنگ راستے سے گزر رہے ہیں تو 12 منافقین اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام کی سواری کو ڈرانے لگے تاکہ وہ سواری یا جو گدھا یا خچر تھا وہ کھائی میں گر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائی میں گر جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، فوراً واپس آئے، ان کے جانوروں کو ڈرایا اور ان کو واپس پلٹایا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور انہی لوگوں نے ایک غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر بدکاری کا الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا اور مدینے میں اس بات کو اتنا پھیلایا، اتنا چرچا کیا اس عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ، 2-4 صحابہ بھی اس بات کو سچ ماننے لگے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچو نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، 1 مہینے تک نبی علیہ السلام پریشان ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو آپ کی گھر والی کے بارے میں، نعوذ باللہ ہماری خاتون کے بارے میں اگر باہر کوئی بری باتیں ہو رہی ہوں تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی، ہمارا سکون تباہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک منافقین کی ان باتوں کو برداشت کیا، پھر بعد میں جا کر جب اللہ نے وحی نازل کی تو ان منافقین کی زبانیں بند ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری اور ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ہلکی سی بحث ہوئی، پھر اس کے بعد بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی کی نوبت آئی، یہاں تک کہ انصاری نے اپنے انصاری بھائیوں کو پکارا اور مہاجر نے اپنے مہاجر بھائیوں کو پکارا۔ 2 جماعتیں آمنے سامنے ہیں، قریب تھا کہ لوگ اپنی تلواریں نکال لیتے، اپنی نیزیں نکال لیتے لڑائی کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے آئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے، اپنے صحابہ کو سمجھانے لگے اور ان کو تسلی دینے لگے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو یہ عبداللہ ابن ابی یہ انصار کے پاس آیا، کہا دیکھو پتہ چل گیا نا، تم ہی لوگوں نے ان کو اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے، بھوکے پیاسے ننگے آئے تھے، تم نے ان کو کھلایا، تم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، گھروں کا انتظام کیا، آج دیکھو سر پہ چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ کہنے لگا یہ تو ایسی ہی مثال ہے، نعوذ باللہ کہ ہمارا کتا ہم پر بھوکے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بدتمیزی تھی، کہا میں نے ان سے زیادہ حرص والا لالچی آدمی نہیں دیکھا،
میں ان کو دسترخوان پہ دیکھتا ہوں ایسے بھوکے کھاتے ہیں کہ انہوں نے روزی ہی نہ دیکھی ہوگی۔ عذاب شراب بتلا گیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ نعوذ باللہ میں عزت والا، میں تمہارے درمیان معزز آدمی ہوں، کیا کروں گا؟ جیسے ہی ہم مدینہ پہنچیں گے ان مہاجرین کو اور اسی طرح ان کے درمیان جو ذلیل آدمی ہے نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ مراد لے رہا تھا، کہتا ہے کہ ہم ان کو نکال دیں۔ یہ اس کی کارستانیاں ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو اور امہات المؤمنین کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی سزا بھی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، نمازیں پڑھنے آتے تھے، روزوں کا بہانہ کرتے تھے۔ اگر نبی ان کو سزا دیتے تو آس پاس کے علاقوں میں یہ لوگ کیا کہلاتے کہ نبی تو اپنے ہی لوگوں کو مارتا ہے، تو غلط اس کا جو ہے اثر ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں جنگ تبوک سے واپسی کے بعد کچھ دن ہو گئے، عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار جو ہے مر گیا۔ ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی تھا عبداللہ، لیکن یہ بڑے پکے ایمان والے، بڑے سچے صحابی۔ باپ منافقوں کا سردار ہے، باپ کیا ہے؟ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا کیا ہے؟ پکا صحابی ہے، نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والا آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں جب باپ کا انتقال ہوا، رئیس المنافقین کا انتقال ہوا، تو یہ آئے اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اپنا کرتا قمیص مجھے اتار کر دے دیں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اس کو کفناؤں، ہو سکتا ہے عذاب میں کچھ کمی آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور دے دیا، اپنا کرتا اتارا دے دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے شفیق، مہربان، رحم کرنے والے، منافقوں کا سردار، ذرا نہیں ستایا، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں بلائی اور اپنا کرتا اتار کر دے دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے، عبداللہ جو صحابی تھے دوبارہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، آپ چل کر نماز پڑھا، آپ چل کر نماز پڑھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بازو بیٹھے تھے، حضرت عمر بازو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام اٹھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا، کہا اے اللہ کے رسول، آپ منافق کے سردار رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے جانے دے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے ان کے حق میں بخشش کی دعا طلب کرنے سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے بلکہ اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں۔ اگر میں 70 مرتبہ بھی استغفار کروں تو وہ نہیں بخشے گا، تو اسی لیے میں 70 سے زائد مرتبہ میں اس کے حق میں استغفار کروں گا۔ حضرت عمر پھر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، یاد ہے نا اس نے فلاں وقت کیا کیا تھا، اے رسول یاد ہے نا انہیں مائی عائشہ کے بارے میں کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول یاد ہے نا صحابہ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ایک ایک اس کی شرارت کو یاد دلا رہے ہیں تاکہ نبی رک جائے اور اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام گئے، نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے، وارننگ دیتے ہوئے کہا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی، ان منافقین کے حق میں استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کتنی مرتبہ بھی استغفار کر لو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے محترم بھائی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ منافقین کن کو کہتے ہیں اور ان کی شرارتیں کیا تھی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے کیا فیصلہ سنایا، اور جہنم میں
ان کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں بھی کہاں جائیں گے؟ سب سے نچلے درجے میں، کافروں سے بھی زیادہ بدترین حالت ہوگی ان کی، مشرکوں سے بھی زیادہ بدترین حالت ہوگی ان کی، کیونکہ یہ چھپ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے محترم بھائی، آج ہمارے درمیان جو ہے منافقین تو نہیں، ایسے منافقین تو نہیں پائے جاتے الحمدللہ، لیکن منافقین کی بہت ساری علامتیں اور عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے اندر ان کی عادتیں، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی عادتیں اور علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان علامتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ منافقین کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک صرف جھوٹ ہی بکتا رہتا ہے، والدین کے سامنے بھی، دوستوں کے سامنے بھی، رشتہ داروں کے سامنے بھی، خریداروں کے سامنے بھی صرف جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ پھر کہا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں وہ کر کے دوں گا، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا۔ پھر کہا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، امانت داری نہیں دکھاتا، امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر بحث چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، فوراً گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چار بڑی صفتیں بیان فرمائی ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر بھی اس میں سے ایک صفت بھی موجود ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر عبداللہ ابن ابی یا منافقین کی یہ علامت اور عادت موجود ہے۔ اور جس کے اندر یہ چاروں صفتیں موجود ہو، یعنی وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، گالی بھی بکتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، اللہ کی قسم اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ چار صفتیں اگر کسی انسان کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ وہ خالص منافق ہے۔ کیا ہے وہ؟ خالص منافق ہے۔ علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اور اعمال تو برباد ہو گئے، جھوٹ کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے اور گالی گلوچ کی وجہ سے اس کے اخلاق تو برباد ہو گئے۔ اب عقیدہ برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی، عقیدہ اور ایمان برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے ذرا اپنا حساب لگائیں کہ اس میں سے کون سی عادت اور کون سی علامت میرے اندر موجود ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے الہ العالمین، جو بھی باتیں ہم نے سنی ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق دینے کی عنایت فرما۔ اے اللہ، نفاق جس طرح کا بھی ہو اس کی ہر علامت اور ہر عادت سے تو ہماری حفاظت فرما، اور جب تک زندہ رکھ سچے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔